656 हिजरी के करीब तातारी फितना बगदाद में दाखिल हुआ और 22 लाख मुसलमानों का बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। दरियाए दजला हफ्तों तक मुसलमानों के खून से सुर्ख बहता रहा। ये वो दौर था जब मुसलमान उम्मत के दिल टूट चुके थे और तमाम सल्तनतें मुंतशिर होकर बिखर गई थी। सूफिया की ज़ात पर एतराज़ात करके ज़बानें आलूदा करने वालों, सुन लो कि इस फितना और मुश्किल घड़ी में जबकि मुसलमान टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उम्मत मुसलमा का कोई मरकजी महवर नहीं था, तो फ़कत इन्हीं सूफिया के वजूद से रुए ज़मीन पर लोगों के दिलों में ईमान की शमा रोशन थी। इस कठिन घड़ी में जिन सूफिया इकराम ने अपना किरदार निभाया उनमें शेख अकबर इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, जिनका किरदार तुर्की के एक मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है। मगर जो कुछ इस ड्रामा में आपके मुतल्लक दिखाया गया, आपकी ज़ात वहीं तक महदूद नहीं, बल्कि इससे बढ़कर बहुत कुछ ऐसा है जो आप इब्न अल अरबी के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आइए इस अजीम सूफी की ज़िंदगी के अहम वाक़यात व हक़ाइक़ पर नजर डालते हैं। आपका असली नाम मोहम्मद है। अल हातमी अंदलुसी अल मुरसी आपके इल्काबात हैं। आप 560 हिजरी 16 रमज़ान अल मुबारक 26 जुलाई 1165 ईस्वी में पैदा हुए। आपका मिज़ार दमिश्क के अंदर है। आप इब्न अल अरबी के नाम से मशहूर हुए। अरबी का मतलब यानी अरब वाला। जिस इंसान का नस्ब किसी अरब कबीले से साबित हो जाए उसको अरबी कहा जा सकता है। आप अरब की कबीला तय से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको अल हातमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप हातम ताई की औलाद में से हैं। तसव्वुफ में जब शेख अकबर बोला जाए तो इससे मुराद इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तसव्वुफ में शेख उसको कहते हैं जो मुर्दा दिलों को अपनी नज़र से जिंदा कर दे। इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह वहदतुल वजूद का जिक्र करने वाले पहले सूफी हैं। रमूज़ो हक़ाइक़ को मिंबर पर बरमला बयान करने का सेहरा आपके सर अक़दस पर है। आपकी कुतुब की तादाद 400 से 600 तक है। आप अहले बैत के सच्चे आशिक थे। अबू यहया ज़िक्रिया बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इसारुल बिलाद व अखबारुल इबाद, जो कि 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है, में इशबीलिया का जिक्र करते हुए इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया कि शेख अमाम आलम हासल मुकम्मल अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह इसी शहर से निस्बत रखते थे और आप अलूम शरिया और हकीकिया में वसअत और गहराई के मालिक थे। आपके इल्म और अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह आपसे पढ़ते रहे और जब आप चले गए तो आपकी जुदाई में अशार लिखे। शायर मशरक अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 4 साल की उम्र में मेरे कानों में इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बार बार गूंजना शुरू हो चुका था। आप फरमाते हैं कि आपकी मशहूर किताब फतुहात मक्किया का नाम मैंने तब सुना जब मैं 4 साल का था और मेरे वालिद गिरामी इनके कुतुब का दर्स दिया करते थे। मैं उस वक्त छोटा था, हालांकि मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं दर्स में ज़रूर शरीक होता था। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपकी किताब खसूसुल हिकम का दर्स दिया करते थे और फतुहात मक्किया तो आपको ज़बानी याद थी। 656 हिजरी के करीब तातारी फितना बगदाद आया और 22 से 24 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और दरियाए दजला हफ्तों तक मुसलमानों के खून से सुर्ख बहता रहा। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया की तश्कील की जद्दोजहद शुरू थी, जिसका बानी सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल था, जिसको उर्दू में अर्तुगरुल कहते हैं। कोनिया उस वक्त सल्जूक की सल्तनत सुल्तान अलाउद्दीन का हेडक्वार्टर था। जिस वक्त सुल्तान अलाउद्दीन बादशाह था उस दौरान मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कोनिया में आबाद हो चुके थे। अर्तुगरुल ततारी और सलीबी फितना के खिलाफ जहाद करता रहा
اور یہی زمانہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ارطغرل قدم قدم پہ آپ سے رہنمائی لیتا تھا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی ماں سے حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ اشبیلیہ میں حصول علم کے لیے چلے گئے، جو اس وقت علمی مرکز تھا۔ آپ نے اتنی محنت و لگاؤ کے ساتھ قرآن مجید اور اس کی تجوید و قوانین کو پڑھا کہ اس دور کے قرطبہ کے تجوید و قرآت کے ماہر استاذ شیخ ابو القاسم قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سند عطا فرما دی۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ حدیث آپ کا پسندیدہ موضوع تھا۔ 20 سال کی عمر میں آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ آپ نے 3 سال مکہ میں قیام کیا اور اسی دوران احادیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ کا آغاز کیا۔ دوران طواف آپ اس کتاب کو لکھتے رہتے۔ اس کے 560 ابواب ہیں۔ یہ کتاب 599 ہجری میں شروع ہوئی اور تقریباً 636 ہجری میں مکمل ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مکہ تشریف لائے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو فوراً سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر آپ کو سلام کیا، مگر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے اور کتاب لکھتے رہے۔ جب فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، چونکہ لوگ آپ کو اس وقت جانتے نہیں تھے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ یہ کوئی اندلسی ہے۔ یہ سن کر آپ نے کہا، جو علماء کے لیے نہیں آتے کلا نام ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلا تو ادھر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اٹھائی اور آپ کو غور سے دیکھا۔ دوسرے دن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں سے خطاب کرنے لگے تو اس دوران آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے لکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے خطاب شروع کیا تو آپ کی زبان بند ہو گئی۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ زبان سے کچھ ادا کیا جا سکے، مگر بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ تب آپ کا چہرہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑا اور آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر آپ کا قلم پکڑ لیا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم کلا نام سے کیا کام؟ یہ سن کر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ آپ نے کہا، اپنی زبان باہر نکالو۔ امام رازی نے جب زبان باہر نکالی تو آپ نے اپنی قلم سے ان کی زبان پر ایک نقطہ لگا دیا۔ بس پھر زبان تو کھل ہی گئی، مگر اس کے بعد آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ جب لوگ آپ کا خطاب سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور پورا مجمع محو اور گم ہو جاتا۔ آپ جب اشبیلیہ میں تھے تو تب طریقت میں قدم رکھ چکے تھے، اولیاء کرام کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ آپ کی ملاقات ایک عظیم بزرگ شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ جب آپ ان کو ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے سے گزر جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو اس کے بدلے 40 سال بھی رکنا پڑے تو رکے۔ آپ نے جواب دیا کہ جب انسان کسی دوسرے انسان سے گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں سے جو گزر جائے تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور نماز میں تو انسان خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، تو بھلا جو بات ایک عام انسان کے لیے برداشت نہیں کی جا سکتی تو خدا کی ذات کے لیے کیسے برداشت کی جا سکتی ہے؟ آپ کا جواب سن کر آپ بڑے خوش ہوئے اور ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے آپ کو ادب سکھایا۔ آپ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر اکثر محفل میں بیٹھ جاتے تو ڈانٹتے۔ آپ بہت حیران ہوتے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ در حقیقت آپ کی تربیت کے لیے یہ کام کیا جاتا۔ کچھ جاہل لوگوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ سب سے پہلے جس انسان نے آپ پر ملحد ہونے کا فتویٰ لگایا وہ امام ابن تیمیہ ہے۔ جن لوگوں نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا انہوں نے آپ کی 600 تصانیف میں سے 6 بھی پڑھی ہوتی تو آپ کے خلاف کبھی ایسی جہالت نہ کرتے، کیونکہ آپ کی تصانیف و اقوال پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ پکے توحید پرست تھے۔ اگر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ توحید پرست نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی توحید پرست نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی ایک تصنیف میں مرید کے لیے فرماتے ہیں کہ مرید کے لیے توحید ضروری ہے اور واجب ہے اس پر کہ ایمان لائے، رسولوں پر اور صحابہ کی محبت اختیار کرے۔ آپ فرماتے ہیں، اس وقت سو
جب نیند کا غلبہ ہو اس وقت کھا، جب بھوک تنگ کرے کپڑا اس لیے پہن کہ سطر ڈھانپ سکے، زبان پر قرآن کا ورد جاری رکھ، ہر شے میں نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ واحد ہے۔ 610 ہجری میں آپ کونیا میں آئے۔ یہاں آ کر آپ نے شیخ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سے نکاح کیا۔ یہ بھی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کیا گیا، یعنی نکاح کیا تو وہ بھی بیوہ سے۔ آپ کو اللہ نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ آپ کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ آیا کرتے تھے۔ والی حلب نے آپ کا مرتبہ دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا محل آپ کو دے دیا۔ آپ کے پاس جو بھی پیسے آتے آپ فقراء میں تقسیم کر دیتے، اور اس طرح کر کے بڑی تسکین اور خوشی محسوس کرتے۔ ایک دفعہ آپ مسائل پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آ گیا اور سوال کیا، حضور میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، میری کچھ مدد فرما دیجیے۔ آپ نے خزانہ دار سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ جواب ملا کہ حضور سب کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے وہیں دروازے پر کھڑے ہوئے آواز دی کہ چلو اٹھو، اپنا سامان اٹھاؤ، اب یہ گھر ہمارا نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے بھی بالکل خاموشی سے بغیر کوئی عذر پیش کیے باہر نکل آئے۔ آپ نے وہ محل اسے دیا اور کہا، لو اب یہ محل تمہارا ہوا، جس طرح چاہو استعمال کرو۔ یہ کہہ کر آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر ایک سرائے میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آخری زندگی دمشق میں گزری۔ ایک دفعہ آپ کے پاس فقراء کی ایک جماعت آئی اور عرض کیا کہ حاکم وقت کی بیٹی بڑی بیمار ہے، فرمایا آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ حاکم کی بیٹی کے لیے دعا کرنے چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے جب دعا فرمائی، کئی مہینوں سے بے ہوش پڑی ہوئی اس لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری گزارش سن لی گئی ہے، اس بچی سے ہزاروں فقراء علماء کو فائدہ ہوگا، اس لیے یہ دیت دے دی گئی۔ پھر گھر واپس آ کر آپ نے اپنی بیٹی سے سارا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے چند ماہ بعد ہی آپ کی اپنی بیٹی وفات پا گئی۔ 28 ربیع الثانی 638 ہجری 15 نومبر 1240 عیسوی میں جمعرات کے دن نماز ادا کرتے ہوئے سجدہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا جنازہ اس قدر بڑا تھا کہ 11 مرتبہ نماز پڑھی گئی۔ آپ نے مرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ میری قبر تب ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگا۔ چنانچہ آپ کی قبر دشمنوں نے چھپا دی، مگر جب سلطان سلیم شام میں آیا تو اس نے دمشق فتح کیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ فتح کی یادگار بنائی جائے۔ چنانچہ جب فتح کی یادگار بنانے کے لیے زمین کھودی گئی تو آپ کی لوہے قبر نکل آئی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ سین کا شین میں داخل ہونا یعنی سلطان سلیم کا شام میں داخل ہونا تھا۔